پوچھو کسی غریب سے دے گا وہ کس طرح، پوچھو کسی غریب سے، پوچھو کسی غریب سے دے گا وہ کس طرح، تم نے مطالبہ جو کیا ہے جہیز کا، تم نے یہ بلا بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ ایک بھائی ہے، وہ نکلا ہے جہیز کو ختم کرنے کے لیے، وہ اپنے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تبارک و تعالی میرے اس بھائی کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں تو اور بار تجھے سناتا ہوں میری ماں کی، آپ لوگ کے ہاتھ میں ہے سب ساری چیزیں۔ بیٹے جاوید جہیز ختم کر کے آجا بیٹھا، وہ خالی ہاتھ مت آ بیٹھا، یا پھر کفن میں لپٹ کے آجا بیٹھا۔ انشاءاللہ امی۔ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بلا پھیلتی جا رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ غیروں کے اندر بھی آپ دیکھیں۔ میں ابھی ایک ویڈیو مینشن کروں گا، آپ کے کان سن ہو جائیں گے اس خبر کو سننے کے بعد، آپ کی آنکھیں حیران ہو جائیں گی، آپ ایک وقت کے لیے پریشان ہو جائیں گے کہ لوگ تو چاہ رہے ہیں کچھ کہ اس بلا، اس مصیبت، اس پریشانی کو روکا جائے، اس پر روک لگایا جائے، مگر ہر طبقے والے کہ جن کو اللہ رب العزت نے دولت عطا فرمائی ہے، وہ اس جہیز کو کس انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ ویڈیو آپ دیکھیں، اس کے بعد میں ایک مولانا صاحب ہیں، میں ان کا ویڈیو بھی مینشن کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور مائرے میں 210 بیگھہ زمین ہے، یہ پرچی آگے پردھان جی، 210 بیگھہ زمین، 1 پیٹرول پمپ، 1 کلو سونا، 15 کلو چاندی۔ گاڑی کو ماڈل بتاؤ۔ اجمیر میں پلاٹ اور باقی روپڑ۔ 1,51,00,000 روپے نقد روپڑ۔ یہ جو جہیز ہے آخر کیوں دیا جاتا ہے؟ دینے میں کوئی قباحت، کوئی برائی نہیں، مگر جو قباحت اور جو برائی ہے وہ مانگنے پر ہے۔ مانگا نہ جائے، لڑکی والا آپ کو جو کچھ بھی دے رہا ہے خوشی خوشی اس کو لے لیا جائے۔ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل کے اندر کچھ ہوتا ہے، وہ باتیں یہ سامنے آتی بھی ہیں۔ میرا عزیز، اللہ رب العزت نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ انسان کے اندر آج 3 چیزوں کی کمی پائی جا رہی ہے۔ پہلی، ہمیں صبر نہیں رہا۔ دوسری، ہماری زبان سے، ہمارے دل سے شکر جاتا رہا۔ تیسرا یہ توکل علی اللہ، یہ تو اب الا ماشاء اللہ اب دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ جب سے ہمارے درمیان سے یہ تینوں نعمتیں ختم ہوئی ہیں، ہم طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ جب تک یہ 3 چیزیں ہمارے درمیان رہیں، یہ دنیا ہمارے قدموں میں آ کر کے سلامی دیتی رہی۔
जिस दिन से हमारे अंदर से ये तीनों चीज़ें जाती रही हैं, आज हम दुनिया को तलाश कर रहे हैं। दुनिया हमारे पीछे नहीं बल्कि हम दुनिया के पीछे पड़ चुके हैं। मेरा अजीज, सब्र करें, शुक्र करें और तवक्कुल, ये तीन चीज़ें अगर आपने थाम ली हैं, इन तीनों के पैकर आप अगर बन जाएं तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप सुबह से शाम तक अगर 500 रुपये ही कमाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें भी जो है बरकत अता फरमाएगा। मैं किसी और तबके को नहीं कुछ कहना चाहता, बल्कि आप उलमाए किराम की जमात को देखें, अइम्माए किराम की जमात को देखें। हमारी आवाम कितना पेश करती है हमारे उलमा को, हमारे अइम्मा हजरात को। सबकी निगाहों के सामने है, किसी से कुछ पोशीदा नहीं है। आपने कभी जायज़ा लिया इनके शब व रोज़ किस अंदाज में गुजरते हैं? ये अपने आप को इस दुनिया में कैसा पेश करना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों के सामने किस अंदाज में पेश करना चाहते हैं? कभी आपने सवाल किया इन उलमा से, इन अइम्माए किराम से? मगर क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको सब्र की दौलत अता फरमाई है, शुक्र की दौलत अता फरमाई है, और सबसे बड़ी चीज़ तवक्कुल अला अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको तवक्कुल अता फरमाया। तो मेरा अजीज़, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ भी खुश रहें और बाद मरने के अपनी कब्र, हश्र, तमाम जगहों पर खुश रहें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वादा फरमाया है मोमिनों से, आप उस जगह के मुतमन्नी हैं, आरज़ू रखते हैं, तो मेरा अजीज़, इन तीनों चीज़ों का आपको मुकम्मल तरीक़े से यकीन रखना होगा, मुकम्मल तरीक़े से इन तीनों चीज़ों पर डटे रहना होगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक जहेज़ के ताल्लुक़ से एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ। अव्वलन आप ये देखें, उसके बाद मुहासबा करें कि हमारे मुआशरे का हाल किस तरफ जा रहा है। 85, 90 लाख, 95 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 11 लाख, 151। हाजी सुनो, बात में दिया 1 करोड़ 11 लाख 151 रुपया जी। सभा को रोकने में तमाम को सामने आना पड़ेगा। वीडियो देखें और अपनी राय भी पेश करें। अगर कोई बात मेरी किसी को बुरी लगी है तो अल्लाह के लिए मुझे माफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम तमाम को हुस्न अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैं भी देखता हूँ इस वीडियो को और आप भी देखें मेरे साथ बैठ करके। लेकिन बुरी लानत सिर्फ जहेज ही नहीं है, ये कि आप सिर्फ लड़के वाले बारात लेकर के आ रहे हैं, वही सिर्फ लड़की वालों पे बोझ बन रहे हैं। और ये जो लड़की वाले होते हैं कि भैया मेहंदी पिसाई 25,000 दीजिए, चूड़ी पहनाई 50,000 दीजिए, जूता छुपाई 40,000 दीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके अपने घर में खुद खाने की ठीक नहीं होती है ना, वो लड़का करोड़पति ढूंढते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपको 1.5 लाख का दूल्हा चाहिए तो आपको 5-6 लाख जहेज तो देना ही पड़ेगा। अब आप कहो कि नहीं ये हमारी मजबूरी है जहेज देना, तो मैं समझता हूँ ये उज़्र लंग है, ये कोई मजबूरी नहीं है। बहुत सारे लड़की वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हजरत क्या करें, अगर हम लोगों से मदद नहीं मांगेंगे और कर्जा नहीं लेंगे तो हमारी लड़की के लिए जहेज का इंतजाम नहीं हो पाएगा, और अगर हम लड़के वालों को जहेज नहीं देंगे तो हमारी लड़की का रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। मैं समझता हूं यह सबसे बड़ा उज़्र लंग है। ये इस बात में कोई दम ही नहीं है
میرے پاس خود ایک بندہ اسی طرح کا آیا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت ہماری کچھ مدد کروا دیجئے. ہم نے کہا کس لیے مدد کرنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ لڑکی کی شادی ہے اور اس کو کچھ سامان وغیرہ ضروری سامان ان کو دینے ہیں. تو میں نے کہا یعنی جہیز دینا ہے نا؟ کہا ہاں. تو میں نے کہا آپ جہیز کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر جہیز نہیں دیں گے تو رشتہ کینسل ہو جائے گا. ہم نے کہا شوق سے یہ رشتہ کینسل کر دیجئے اور آپ کے لڑکی کی شادی ہم ابھی فوراً ایک عزت دار گھرانے میں کروا دیں گے. اور ایک ہماری نظر میں ایک لڑکا ہے پڑھا لکھا ہے اور اس کا خاندان بھی عزت دار خاندان ہے, سب اچھے لوگ ہیں. آپ کا شادی میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور آپ کی لڑکی بھی انشاءاللہ ہمیشہ خوشحال رہے گی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت لڑکا کرتا کیا ہے؟ تو میں نے کہا لڑکا عالم دین ہے, پڑھاتا لکھاتا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت جانتے ہو آپ کہ آج کل میاں مولانا کتنا تنخواہ آتے 10-15 ہزار, اور آج کی اس مہنگائی کے دور میں 10-15 ہزار میں کیا ہو پائے گا؟ تو میں نے کہا اچھا یہ بات ہے, یعنی کہ آپ کو دولہا 1.5 لاکھ کا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کو 1.5 لاکھ کا دولہا چاہیے تو آپ کو 5-6 لاکھ جہیز تو دینا ہی پڑے گا. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے اپنے گھر میں خود کھانے کی ٹھیک نہیں ہوتی ہے نا, وہ لڑکا کروڑ پتی ڈھونڈتے ہیں. ان کو دولہا نوکری والا چاہیے, بزنس مین چاہیے, بنگلے گاڑی اور پراپرٹیوں والا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ دنیا کے پیچھے بھاگو گے اور آپ کو اس طرح فیشن پرست دولہا ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 10-5 لاکھ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً آپ تک ہمارا نوٹیفیکیشن آتا رہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اچھا سا کمنٹ آخر میں دیتے جائیں تاکہ ہمارے دل جوئی ہو جائے, ہمارا حوصلہ بڑھے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.